اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں ترجمۃ القرآن کا ٹیچر ہوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ترجمۃ القرآن لیکچر نمبر 10 8 کلاس کا ہمارا آج لیکچر نمبر 10 ہے ترجمۃ القرآن کا۔ جو آج ہم نے صورت پڑھنی ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ۔ جیسا کہ اس کے نام سے اندازہ ہو رہا ہے، واقعہ کا معنی ہے واقع ہونے والی، یعنی جو چیز واقع ہونے والی ہو، جس چیز نے ہونا ہو، اسی لیے سورت کا نام بھی سورۃ الواقعہ ہے، یعنی اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس سورت کے تعارف پر۔ اس سورت میں آیات کی تعداد 96 ہے، 96 آیات کی تعداد ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ عقائد کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی قیامت کا اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور جو اس کے رکوع ہیں وہ 3 ہیں، 3 رکوع ہیں سورۃ الواقعہ کے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے وجہ تسمیہ، یعنی اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، سورۃ الواقعہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ سورۃ الواقعہ کا یہ نام رکھنے کی وجہ کہ اس کی پہلی آیت میں، اس سورت کی پہلی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس سے مراد قیامت ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس سورت میں چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور قیامت کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے مرکزی موضوع کی، کہ اس کا مرکزی موضوع کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، مرکزی مضمون کیا ہے۔ تو اس سورت کا مرکزی موضوع اور مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اور مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اس سورت کے مضامین پر۔ مضامین میں قیامت کے حالات کا ذکر ہے، 3 گروہوں کا ذکر ہے، 3 گروہ ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد توحید اور شکر کا بیان ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی سچائی کا بیان ہے۔ باری باری ہم تینوں چیزوں کو ابھی بتائیں گے آپ کو۔ نمبر 1 ہے قیامت کے حالات۔ اس صورت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ ہیں انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کے لحاظ سے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 3 گروہوں کی کہ وہ 3 گروہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، 3 گروہوں میں سے جو پہلا گروہ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، قریب لوگ ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو صالح لوگ تھے اور اللہ والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خاص پروٹوکول دیں گے قیامت کے دن، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوگا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ہے، 3 گروہوں میں سے دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا ہوگا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جائیں گے یہ بھی جنت میں، لیکن حساب کتاب کے بعد ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی یہ کامیاب ہو گئے، یہ جنت میں جائیں گے، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ کافر لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کے حالات بھی ذکر کیے
کہ پہلا گروہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور ہر چیز اس کے پاس میسر ہوگی، اللہ کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہوگی، غلام نوکر اس کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، اور جو تیسرا گروہ ہے وہ اپنے عذاب کو دیکھ رہا ہوگا اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے علمی اور عملی نکات کی، یعنی اس سبق میں علمی نکات اس صورت میں کون سے ہیں اور عملی نکات کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے قیامت کا واقع ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا ذکر کیا۔ نمبر 2 جنت کی نعمتیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 3 جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، اور نمبر 4 قرآن مجید کے ادب اور احترام کا ذکر ہے۔ تین گروہوں کے بعد توحید اور شکر۔ اس کے بعد انسان کو خود اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے تمہیں ہر چیز عطا کی ہے، تم اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے آپ میں دیکھو، تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید کا اعتراف کرو، اللہ کی توحید کو قبول کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سچائی کا اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کی سچائی کا بتایا گیا ہے کہ انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے کہ اس وقت انسان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہاں تک کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نہ ہی خود وہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو موت سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا جو پروردگار زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی مرنے کے بعد انسان کے بارے میں فیصلے کا بھی حق رکھتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس کی عظمت کے آگے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ یہ تھے اس کے مضامین جو ابھی ہم نے بات کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علمی اور عملی نکات کی طرف۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ہے قیامت کا واقع ہونا۔ سورۃ الواقعہ کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت نے واقع ہونا ہے، قیامت آنی ہے، ہر چیز نے تباہ و برباد ہونا ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جنت کی نعمتیں۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں جنتیوں کو ملیں گی اور وہ وہاں کوئی بیکار بات، کوئی غلط بات نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد جنت کی نعمتیں، تو جنت میں جنتی کوئی بھی بیکار اور غلط بات نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد جہنم کا عذاب۔ نمبر 3 جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہوگا جہنمیوں کے لیے، یہاں تک کہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اور راحت اور سکون کا نام و نشان تک جہنم میں نہیں ہوگا، اور ان سارے عذابوں کا اسی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ادب اور احترام اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید بہت عظمت والا کلام ہے، بہت شان والا کلام ہے، اور ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور بغیر وضو کے ہمیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ہماری جو صورت ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے تعارف، وجہ تسمیہ، مضامین اور علمی اور عملی نکات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس صورت کی ایکسرسائز کی طرف۔ اس میں حصہ معروضی، شارٹ کوسچنز اور تفصیلی سوال ہے، لانگ کوسچن ہے۔ حصہ معروضی میں ہمارے پاس MCQs ہیں، 5 MCQs ہیں، اور جو ہمارے پاس شارٹ کوسچنز ہیں، مختصر سوالات ہیں، وہ 5 شارٹ کوسچنز ہیں، 5 مختصر سوالات ہیں، اور 1 اس صورت کا تفصیلی سوال ہے۔ نمبر 1 ہم بات کرتے ہیں حصہ معروضی پر، MCQs پر۔ حصہ معروضی میں دیکھیں پہلے 5 MCQs ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الواقعہ میں واقعہ سے مراد ہے الف ایک تاریخی واقعہ، ب قرآنی واقعہ، جیم ایک سبق آموز واقعہ، دال قیامت۔ تو دال آپشن ٹھیک ہے، قیامت۔ نمبر 2 سورۃ الواقعہ کے مطابق قیامت کے دن انسانوں کو تقسیم کیا جائے گا 3 گروہوں میں، 4 گروہوں میں، 5 گروہوں میں، 6 گروہوں میں۔ تو نمبر 1 جو آپشن ہے الف آپشن وہ ٹھیک ہے، 3 گروہوں میں۔
نمبر 3 MCQs، یہ سورت پڑھنے والا فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، تو جیم آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، سورۃ الواقعہ۔ نمبر 4 سورۃ الواقعہ میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تفصیل کے ساتھ، مختصر طور پر، سرسری طور پر، تینوں طرح۔ تو تفصیل کے ساتھ جو الف آپشن ہے وہ اس کا ٹھیک ہے۔ MCQs نمبر 5 سورۃ الواقعہ کے آخر میں سچائی کا بیان ہے، علماء کی، حاکم وقت کی، قرآن مجید کی، فرشتوں کی، جیم آپشن ٹھیک ہے، قرآن مجید کی۔ اب ہم آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ پہلا جو سوال ہے، سورۃ الواقعہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو ابھی ہم نے بات کی کہ سورت کی پہلی آیت میں واقعہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی قیامت ہیں، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سورۃ الواقعہ کے مرکزی موضوع کی۔ سورۃ الواقعہ کا مرکزی موضوع تحریر کریں تو مرکزی موضوع اس کا قیامت اور آخرت ہے۔ نمبر 3 سورۃ الواقعہ کے علمی اور عملی نکات میں سے کوئی سے 2 تحریر کریں، کوئی سے 2 لکھیں۔ تو نمبر 1 جہنم میں جو جہنمی ہے وہ کوئی سایہ، کوئی راحت، سکون کا سامان نہیں پائیں گے جہنم میں۔ نمبر 1 علمی اور عملی نکات، جہنم میں ہر طرح کے عذاب ہوں گے اور اہل جہنم کوئی سایہ اور راحت کا سامان نہیں پائیں گے، سکون کا کوئی سامان ان کے لیے وہاں نہیں ہوگا۔ نمبر 2 علمی اور عملی نکات، پوائنٹ نمبر 2، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بہت شان والا کلام ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے اور بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 سورۃ الواقعہ کی فضیلت پر ایک حدیث نبوی تحریر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 5 جنت والے جنت میں کیا نہیں سنیں گے؟ تو اس کا جواب ہے جنت والے جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہاں ہمارے شارٹ کوسچنز، مختصر سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تفصیلی سوال کی طرف۔ تفصیلی سوال ہے سورۃ الواقعہ پر تعارف، پس منظر اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو یہ جو ابھی ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی ہے، تعارف ہے، وجہ تسمیہ ہے اور اس کے بعد مضامین ہیں، علمی اور عملی نکات ہیں، تو یہ سب تفصیلی سوال میں شامل ہیں اور یہ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جو ہماری صورت ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔